بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت. یہ ہر بندے نے تقریباً آیت سنی ہوتی ہے، آتی بھی ہے. ہر ایک نے مرنا ہے. عربی میں بھی آیت پڑھتے ہیں، ویسے بھی. اس کو بھی بلائیں، ادھر آؤ، بات سنو. اللہ کی بات ہو رہی ہے، آ جاؤ دو بھائی، آ جاؤ 5 منٹ کے لیے صرف. تو عام اپنی زبانوں میں بھی ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں او جی مرنا ہے جی. بھائی مرنا تو ہے، یا کچھ لوگ کہتے تھے میں مرنے سے نہیں ڈرتا جی، مرنا صرف اللہ کے ہاتھ میں جی. بھائی یہ کون سی نئی خبر تو بتا رہا ہے؟ یہ تو ہر بندہ ہے، ہندو بھی مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے مرنا ہے. کس نے کہا نہیں مرنا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، یہ اصل چکر ہے سارا. 2 ٹھکانے اللہ نے بنائے، ایک گروہ انسان نے جنت میں جانا ہے اور ایک نے جہنم میں جانا ہے. اور یہ پکا فیصلہ اللہ کا، یقین کرے اب اس سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے. کوئی آپشن نہیں ہے، یقین کرے. اچھا کوئی واپسی بھی نہیں ہے، دنیا میں واپسی نہیں ہے کہ چلو. اور قرآن میں لکھا ہوا آپ نے پڑھا ہوگا، جہنمی بار بار اللہ کو کہیں گے یا اللہ مجھے واپس لے، یا اللہ مجھے ایک موقع اور دے، یا اللہ مجھے واپس دنیا میں، اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اب دنیا میں کدھر بھیجی، دنیا آئی کوئی نہیں. اب تو آگے ہے، دنیا ختم ہو گئی. اب میں یہ نہیں کروں گا، اب میں چڑھاوے نہیں چڑھاؤں گا، اب میں عرس نہیں مناؤں گا، اب میں وہ پیچھے آنے کا تو ہے ہی کوئی نہیں، عرس ہے ہی کوئی نہیں، تو تمہیں اب کیا نہیں آگے کرے گا. اور دوسرا جو مضمون ہے قرآن کا وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی وجہ سے یہ گمراہ ہوئے ہیں نا، یہ ان پر لعنتیں بھیجیں گے. وہاں ان کا وہاں لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا. یقین کریں، جھگڑا ہوگا زبردست ان کا، اتنا جھگڑا ہوگا ان کا آپس میں. یہ پیچھے چلنے والے کہیں گے اپنے علماء کو، اپنے مولویوں کو، پیروں کو، لیڈروں کو، جس کی وجہ سے انسان گمراہ ہوا ہے. ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی جگہ ٹھوکر اس نے کھائی ہے. کوئی نہ کوئی اس کا چیلا وہ ہے، گرو جس نے اس کو گمراہ کیا ہے، چاہے انسانوں میں سے ہو چاہے جنوں میں سے ہو. وہ کہے گا یا اللہ مجھے وہ دکھا، آج میں اس کو پاؤں کے نیچے رون دوں گا. اتنا مجھے غصہ آ رہا ہے اس کے اوپر. کیونکہ غصہ بہت کیوں آئے گا؟ کیونکہ بندہ وہاں جا کے دیکھے گا وہ کوئی بڑا پہاڑ کھودنا نہیں تھا، صرف اللہ کو ماننا تھا بس. وہ بھی ان کیا کر دے گا، ہاں ہم تو تم کو نہیں بولا وہ آگے سے بولے، بالکل صحیح کہا انہوں نے. آگے سے وہ جو آگے چلنے والے ہیں جنہوں نے گمراہ کیا تھا، وہ کہیں گے مجھے نہ کہو، میں نے کوئی زبردستی تمہیں کھینچ کے لے کے گیا تھا، تو خود پیچھے دوڑتا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم خود پھنسے ہوئے ہیں تو ہم تمہیں کس طرح بچائیں؟ کیونکہ وہ کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا بچاؤ، کوئی ایک دن کے لیے بچا لو. وہ کہیں گے ہم نہیں بچا سکتے. اس لیے میرے بھائیو، اصل مسئلہ یہ انسان اللہ کی بندگی کرے، یعنی اللہ کا حکم مانے، اللہ والا ہو جائے. اور سارے نبیوں نے یہی بتایا، یاد رکھیں. آج جو نبیوں کو پکارتے ہیں نا، ولیوں کو، نبیوں کو، نیک لوگوں کو، کہتے ہیں ہم ان کو پکارتے ہیں یہ اللہ تک ہماری پہنچاتے ہیں. وہ تمہیں یہ کس نے کہا کہ تم یہ اللہ تک پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے تو آگے کہا تھا کہ اللہ کو پکارو، اللہ تمہاری سنتا ہے. انہوں نے تو آگے کہا تھا نبیوں نے، اور تم نے نبیوں کو پکارنا شروع کر دیا. اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے قیامت والے دن یہ نبی اور جتنے نیک لوگ ہیں ایسے مشرکوں کے دشمن بن جائیں گے. تو بھائی مانو تم بالکل الٹے تھے، ہم نے یہ تعلیم نہیں دی تھی. اتنی برا الزام ہمارے اوپر لگا رہے ہو کہ ہم یہ راستہ دکھا کے گئے تھے تمہیں، یہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ ہم تو خود جنگیں لڑتے رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ جنگیں لڑتے رہے اسی نقطے کے اوپر کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستور نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں. یہ جو یا علی مدد لگاتے ہیں، یا رسول مدد نعرے لگاتے ہیں، یا بری کر کھری، ہر جگہ پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، ہر ملکوں میں کوئی مسلمان ملک آج دیکھیے کہاں ہے یہودیوں کے 10 بستہ غلام بنے ہوئے. کیوں؟ ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، ان کے ایمان میں خرابی ہے. نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی دنیا رکھتے کا ہیں، محبت میں آ دنیا کی گیا محبت ابھی. میں اتنے پھنس گئے ہیں، انہوں نے سمجھنا ہے ہم نے ہمیشہ یہاں ہی رہنا ہے. ہاں وہ ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے، یہ دنیا عارضی جگہ ہے، اور پھر امتحان کی جگہ ہے، ٹیسٹنگ پیریڈ ہے. یہ یقین کریں، اصلی زندگی آخرت کی زندگی ہے. اور اگر ایک دفعہ یہ پاس ہو کے چلا گیا وہاں انسان شرک سے بچ گیا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسے ایسے محل وہاں تیار کر کے تمہارے لیے رکھے جو دنیا میں بادشاہوں نے نہیں دیکھے. کب آتے مرنا کا پہلے آتے. آپ دیکھیے چھوٹی سی بوتل میں آپ مشروب پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں نے وہاں دریا بہا دیے تمہارے لیے، میٹھے پانی کے دریا، دودھ کے دریا، شہد جسے کہتے ہیں ہنی کے دریا. پورا ہاتھ ہاں، خوبصورت بیویاں، خوبصورت کپڑے، خوبصورت مکانات، کھانے، پھر ہمیشہ کی جوانی، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بل نہیں دینا ہے، کوئی رینٹ نہیں دینا ہے، کوئی نوکری نہیں کرنی ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. یقین کریں سوائے عیش کے مزے کریں گے انسان. اور یہ صرف اس کے لیے ہے جو اللہ کو اکیلا مانے گا. یار یہ نقطہ یاد رکھیے گا، پھر نہ کہنا کسی نے بتایا نہیں تھا. عمر بھی کمتی ہو جائے گا. مولوی جنت میں نہیں جا سکتا، یاد رکھیے، نہ پیر جنت میں جا سکتا ہے، اور نہ کوئی مشرک جنت میں جا سکتا ہے.
سارے یہ جہنم کی آگ کے اندر جائیں گے. انہوں نے لازمی جانا چاہے مانے یا نہ مانے. آج یہ دعوت جب پھیلائی جاتی ہے عام عوام کے اندر تو سب سے زیادہ مخالفت مولوی کرتا ہے، کیونکہ اس کے پیٹ کے اوپر لات پڑتی ہے. اس نے دین کو پیشہ بنایا ہوا ہے، وہ اذان دینے کے پیسے لیتا ہے، وہ نماز پڑھانے کے پیسے لیتا ہے. اندازہ لگائیے اللہ کے لیے نہیں پڑھاتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. اور اس کا جینا مرنا کس کے لیے؟ مال کے لیے. کوئی ریال کے لیے، کوئی یورو کے لیے، کوئی پاؤنڈ لے رہا ہے، کوئی دینار لے رہا ہے، کوئی درہم لے رہا ہے، کوئی ریال لے رہا ہے. تو یہ دین بیچنے والی چیز نہیں ہے میرے بھائیو. اذان دینا اللہ کی عبادت ہے، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، پڑھانا بھی عبادت ہے. عبادت نہیں بیچی جاتی ہے، بہت بڑا جرم ہے. صحابہ کرام، نبی علیہ السلام، سارے انبیاء اپنے ہاتھوں سے کماتے تھے. معاش کے اتنے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رکھے، گنے بھی نہیں جا سکتے. یقین کریں. تو یہ ایک پیغام ہے، قرآن کو پڑھو الحمدللہ سے لے کر اگر والناس تک یہی بات نہ ملی آپ کو، کہنا بھائی نے جھوٹ بولا تھا. اور اگر قرآن کی یہ بات ہے پھر یہ میری تو نہیں ہے. یعنی میری تو اس وجہ سے ہے کہ میں قرآن کی بات کو مانتا ہوں، پیش کرتا ہوں. تو ہمیں اللہ کی بات ماننی چاہیے، ہمیں نبی علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.